مت کیلکولیٹ کریں. عمار ابن یاسر تو آپ چھوڑ دیں سر, یہ حضور نے بھی ویسے چن چن کے نا بندوں کے نام لیے. یہ تو میرا فیوریٹ ٹاپک ہے, نہ چھیڑا کرو ملنگا نو, میں تمہیں منع کیتا ہے. ٹھیک ہے, تسی یہ سمجھو کہ ساڈا واسطہ پیا ہوا ہے انہاں لوگوں نال جو کہانیاں بیان کرتے ہیں. بھائی نہ, واللہ یہ میرا دعویٰ ہے, جس نے احادیث نہیں پڑھی, جس نے سنت کو نہیں مانا, اسے قرآن بھی سمجھ نہیں آئے گا. قرآن ہم آپ کو سمجھاتے ہیں میرے بھائی, یہ کیٹاگریز ہیں. ٹھیک ہے نا جی. یہاں پہ نبی علیہ السلام نے صلح حدیبیہ والی بھی ڈیفینیشن کر دی. صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف کو کہا کہ میرے صحابہ کو خالد تم نہ کہو. تو یہ کیٹاگریز کے ڈویژن ہے. فتح مکہ سے پہلے, فتح مکہ کے بعد, ہجرت مدینہ سے پہلے, ہجرت مدینہ کے بعد, صلح حدیبیہ سے پہلے, صلح حدیبیہ کے بعد. یہ ساری ہیں اور یہ سب قرآن کے اندر ان کی جڑ موجود ہے. مجھے بتائیں, یہ مہاجرین اور انصار کا جو ذکر ہوا ہے, اگر تمہاری ڈیفینیشن مان لی جائے کہ جی دو ہی کیٹاگریز ہیں, فتح مکہ سے پہلے اور بعد, تو ہجرت مدینہ سے پہلے اور بعد یہ ڈیفینیشن کیوں قرآن میں جگہ جگہ آئی ہے؟ سورہ نساء تو پورا ہجرت کے بیان سے ہے. وہ پورا قرآن پڑھو نا, ایک قصہ نہ لے لو, پورا قرآن ٹوٹیلٹی میں دیکھیں. تو قرآن میں بھی آپ نہیں اپنا مقدمہ پیش کر سکتے, کیونکہ آپ بودے مسائل کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں. آپ نے علم حاصل کرنا ہے تو صبح 9 سے لے کے شام 5 بجے تک ہماری فون آن ہوتا ہے. اس میں آپ سے بات نہیں کروں گا, نہیں. آپ ریسرچ پیپر فری منگوا سکتے ہیں, دنیا میں ہر انسان منگوا سکتا ہے, پاکستان کے اندر. پھر وہ لے جائے فری. صرف ڈاک کا TCS کا 300 روپے آپ نے دینا ہے. 12 کا پیکج آپ کے پاس آئے گا, جس میں سے 3 اذکار کارڈ ہوں گے اور 9 ریسرچ پیپر, جن میں کربلا والے 200 احادیث, روایتہ نہیں سرکار, تاریخ نہیں بنو امیہ اور بنو عباس کی, احادیث, وہ بھی ریسرچ پیپر ہوگا. اس کے اندر ساری تفصیلات موجود ہیں. خلفائے راشدین کون ہیں یہ بھی میں نے بتایا. حضرت عثمان کی شہادت کے اصلی اسباب, عبداللہ ابن سبا والا ڈرامہ نہیں, بخاری مسلم. جنگ جمل, صفین, نہروان, اس کے بعد صلح حسن, پھر حضرت معاویہ کا دور ملوکیت, پھر حضرت حسین کی شہادت. 200 احادیث اکثر بخاری مسلم سے, اور بخاری مسلم کے علاوہ جو ہیں ان پہ بڑے بڑے ائمہ کے تحقیم لگی ہے. امام ترمذی کی, امام حاکم کی, امام ذہبی کی, امام البانی کی, شیخ زبیر الزئی کی, شیخ شعیب ارناؤت کی رحمہم اللہ اجمعین, سلیم اسد کی, اور محدثین کی اس پہ تحقیم لگی ہے. وہ آپ پڑھیں اور علم حاصل کریں. تو یہ کل وعد اللہ الحسنى سرکار, یہ اس طرح نہیں ہے کہ آپ نے پک اینڈ چوز کرنا ہے, قرآن کو پوری ٹوٹیلٹی میں سمجھنا ہے. دیکھیں صلح حدیبیہ کے صحابہ کے بارے میں سورہ فتح میں آیا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہوا جنہوں نے بیعت کی اس درخت کے نیچے, اور مسلم شریف میں حدیث ہے انشاءاللہ مجھے اللہ سے امید ہے اسے جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی. لیکن وہ جو آیات پھر آگے آتی ہیں, محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار, اس آیت 29 نمبر آیت جو آخری آیت ہے سورۃ الفتح کی, یہ پوری پڑھے تو اس کے اینڈ پہ آیا ہے کہ جو ایمان لائے, نیک اعمال کیے, منہم مغفرۃ و اجرا عظیما, ان میں سے بھی جو یہ کام کریں گے یعنی ثابت قدم رہیں گے, جو سورہ توبہ میں بھی آتا ہے اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول ان کے اعمال کو دیکھے گا, ان کے لیے اجر ہے. وہاں بھی اوپن لائسنس نہیں ہے. یہ ساری چیزیں آپ کو تب سمجھ آئیں گی جب آپ قرآن اور سنت پورا ٹوٹیلٹی میں پڑھیں گے. اس کو میں کنکلوڈ کرتا ہوں اس حدیث کے اوپر. جامعہ ترمذی ابو داؤد کے اندر حدیث موجود ہے, سنن ابن ماجہ میں بھی. نبی علیہ السلام نے فرمایا میری وفات کے بعد عنقریب تم بہت اختلاف دیکھو گے, اس وقت دین میں نئی نئی بدعتوں سے بچنا, اور علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین, میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑ لینا. تو خلفاء راشدین کے مخالفین کو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اہل البدع, یہ بدعت کرنے والے. حضرت عثمان تک تو سارے جبڑے کھول کے بول دیتے ہیں بلوائی تھے جی, باغی تھے جی, خارجی تھے. حالانکہ خارجی کی ٹرم بخاری مسلم میں حضرت علی کے مخالفین کے لیے آئی ہے. حضرت علی کا یہ ٹائٹل تو نہ آپ چھینے. بخاری مسلم میں ابو سعید خدری کہتے ہیں یہ خوارج نہروان کے موقع پر ہم نے مولا علی کے ساتھ مل کر قتال کیا, مخلوق کے بہترین لوگ ہیں جو قتال کریں گے, نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا. تو خلفائے راشدین کے ساتھ چلنا ہے. حضرت علی کے بھی جو مخالفین ہیں ان کے بارے میں بھی وہی رویہ, اور اس میں خصوصاً اصحاب صفین جو ہیں ان کے بارے میں, اصحاب جمل کو تو حضرت علی نے معاف کر دیا, صفین والوں کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کتنا سخت رویہ رہا.
مولا علی قنوت نازلہ پڑھتے رہے ہیں، اللہم علیک بمعاویہ و اشعاعہ، اے اللہ معاویہ اور اس کے شیعہ کو برباد کر، عمر بن عاص اور اس کے شیعہ کو برباد کر. حتیٰ کہ المصنف ابن ابی شیبہ میں ہے کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ جنگ صفین میں جو میرے مخالفین ہیں ان کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. ظاہر ہے وہ سرغنا نے ورگلایا، یہ میں اس کی تشریح کر رہا ہوں. پھر اللہ کی بارگاہ میں مقدمہ میرے اور معاویہ کے درمیان طے ہوگا. اس کو نہیں معاف کیا، یعنی ان کے نزدیک، میں تو کہوں گا ان کو رضی اللہ عنہ، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں معاف کیا، کیونکہ انہوں نے حضرت ابو الغادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کروایا تھا. کلن یہ نہ ہاتھ پایا کرو، منو چھیڑ دو تسی، تو میں خلفائے راشدین کے ساتھ کھڑا ہوں تو میں نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ حضور نے ہمیں کہا تھا میرے بعد خلفائے راشدین کو پکڑ لینا. تم خلفائے راشدین سمجھتے ہو صرف حضرت ابو بکر عمر عثمان ہے شیعہ کے بکس کے اندر، نہیں، حضرت علی بھی ہیں. میں تو شیعہ کو بھی نہیں چھوڑا، ان کی ناج البلاغہ سے خلفائے ثلاثہ کی شانیں بیان کی کئی دفعہ. بخاری مسلم میں درجنوں احادیث موجود ہیں جس میں آپ کو فرق پتہ چل جائے گا کہ خلفائے راشدین اور ادر دین خلفائے راشدین. میں نے کئی ایک نمونے تو میں نے اس ویڈیو کا جواب ہی تو پوری زندگی دے اندر ہے، حالت حالے پتہ نہیں شاید مہینے بعد چڑھے، او دا جواب بھی نہیں دے سکتے، ان کی کمپیٹنسی نہیں ہے. یہ تو ابو داؤد ترمذی سے حدیث بیان کریں نا کہ نبی علیہ السلام فرمایا میرے بعد خلافت نبوت کی طرز کے اوپر رہے گی 30 سال تک، اس کے بعد ملوکیت ہوگی. پھر وہ سفینہ کہتے ہیں رسول اللہ کے آزاد کردہ غلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شاگرد سے، بیٹا گن، ابو بکر کے 2 سال، عمر کے 10 سال، عثمان کے 12 سال اور علی کے 6 سال، اور اس میں حضرت حسن کے 5 مہینے شامل ہیں. تو وہ آگے سے کہتا ہے کہ یہ بنو امیہ کے لوگ تو کہتے ہیں علی علیہ السلام خلیفہ ہی نہیں، یہ علیہ السلام امام ابو داؤد نے نقل کیا ہے. تو حضرت سفینہ کو غصہ آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ ان کی پیڑ سے جھوٹ نکلا ہے، ان کی تو اپنی حکومت شریر ترین بادشاہت ہے. تو یہ 30 سال کے بعد شریر ترین بادشاہت شروع ہو گئی ہے. مسند احمد میں الگ سے حدیث موجود ہے کہ جب نبی علیہ السلام فرمایا مجھے اللہ اٹھائے گا، پھر خلافت علی منہاج النبوہ ہوگی، اس کے بعد کاٹ کھانے والی ملوکیت، یعنی مخالفین کو کاٹنے والی. اور یہ 30 سال خلافت والی حدیث سنن نسائی الکبریٰ کے اندر موجود ہے، المستدرک للحاکم کے اندر موجود ہے، المصنف ابن ابی شیبہ کے اندر موجود ہے، مسند ابی داؤد طیالسی کے اندر ہے. مسند ابی داؤد طیالسی جو امام مسلم کے استاد ہیں، امام بخاری کے استاد ہیں، انہوں نے یہ حدیث جب لی ہے نا تو اس میں وہ پھر شاگرد پوچھتا ہے حضرت سفینہ سے کہ اگر خلافت 30 سال ہے تو حضرت معاویہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا حضرت معاویہ ملک ہے، خلیفہ نہیں ہے. ہم حضرت معاویہ کو خلیفہ نہیں مانتے، چھڑا خلیفہ نہیں، خلیفہ راشد ہے ہی نہیں، چھڑا خلیفہ بھی نہیں، کیونکہ ایک ٹرم ہے جو خاص بندے پہ بولی جائے گی، وہ ملک ہیں، بادشاہ ہیں. ویسے تو آپ امیر المومنین فی الپاکستان عمران خان صاحب کو کہہ لیں خلیفہ، وہ اس طرح آپ جو مرضی کہتے رہے، ملک ہیں. انہوں نے کہا وہ تو بادشاہ ہیں. اور مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے یہ شریر ترین سخت گیر بادشاہ ہے، اور ان کا پہلا بادشاہ معاویہ ابن ابی سفیان ہے. حضرت سفینہ نے خود فام بیان کیا ہے یہ کون ہے. تو سر یہ ہم یہ چیزیں کھول کے اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ کسی کو کوئی ابہام باقی نہ رہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر دے، دھو دے، ہمیں معاف بھی فرما دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین.